فرمایا کہ جو قرآن پر عمل کرتے تھے وہ جنتی ہوگا؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جو قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں وہ جنتی ہوں گے؟ یہاں قرآن کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ یہ 73 فرقے اسلام کی طرف منسوب ہوں گے نا، تو قرآن کو تو سب مانتے ہوں گے، کیونکہ اگر قرآن کا انکار کر دے پھر تو اسلام رہا ہی نہیں نا، پھر تو اسلام کے فرقے تھوڑی ہوئے۔ تو ان میں ہر شخص سہارا قرآن سے لے رہا ہوگا، دلائل کہاں سے دے رہا ہوگا؟ قرآن سے۔ تو نبی کی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی قرآن کی آیتوں سے متاثر مت ہونا، بلکہ دیکھنا میرا کس پر عمل تھا، کیونکہ قرآن سب سے زیادہ سمجھنے والا میں اور قرآن پہ سب سے زیادہ عمل کرنے والا میں۔ تو قرآن کی آیت کی کوئی ایسی تشریح اگر کر رہے ہیں جس پر میرا عمل ہی نہیں ہے، اس کا مطلب وہ تشریح غلط ہو رہی ہے۔ جیسے ربیع الاول میں ایک دلیل دی جاتی ہے، قل فبذالک قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اللہ سورہ یونس میں فرماتے ہیں ہم نے تمہیں قرآن کی نعمت دی تو تمہیں چاہیے کہ اس پہ خوش ہو جاؤ۔ اب لوگ کہتے ہیں اللہ تو کہہ رہے قرآن کی نعمت پہ خوش ہو جاؤ، تو نبی کی نعمت پہ تو اور زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ تو نبی کی نعمت ہمیں ربیع الاول میں ملی ہے تو ہمیں ربیع الاول میں کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے۔ اب یہ قرآن کی ایسی تشریح ہو رہی ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، یہ آپ اپنی تشریح کر رہے ہیں۔ کیونکہ قرآن کا اگر یہ مطلب ہوتا تو سب سے پہلے ربیع الاول میں نبی خوش ہوتے اور خوشی مناتے، پھر صحابہ خوش ہوتے اور خوشی مناتے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں نہ نبی نے خوشی منائی نہ صحابہ نے خوشی منائی۔ اب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ بھائی تمہیں قرآن کی نعمت ملی ہے خوش ہو جاؤ، تو کسی بھی ٹائم پہ خوش ہو سکتے ہو آپ، اور خوشی منانے کا تھوڑی قرآن کہہ رہا ہے۔ خوش ہونا الگ چیز ہے، خوشی منانا الگ چیز ہے۔ ہم جب بھی قرآن کا سوچتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیں، ہم گلے میں ہار ڈالنا شروع کر دیں اپنے بھی اور دوسروں کے بھی کہ بھئی قرآن ملا ہے، تو بھئی وہ آج تھوڑی ملا، وہ تو 1400 سال پہلے ملا ہے، اور اب ہم پڑھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ خوش ہونا ایک الگ چیز ہے، خوشی منانا ایک الگ چیز ہے۔ تو ہر آدمی قرآن سے ریفرنسز دے رہا ہوتا ہے۔ جناب پروفیسر غامدی صاحب بھی قرآن سے ریفرنسز دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بتاؤ کہ بھئی حدیث میں کیا ہے، نبی نے اس پر کیسے عمل کیا، اس آیت کی کیسے نبی نے ایکسپلین کیا، وہاں آگے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا نا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ تھے۔ اچھا، یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی۔ بعض حدیثوں کی ایسی تشریح کی جائے کرتے ہیں لوگ کہ جس پر صحابہ کا عمل نہیں تھا، تو نبی نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ جس پر میں، بلکہ آپ نے اپنے ساتھ کس کو ایڈ کیا ہے؟ صحابہ کو بھی۔ کیونکہ جیسے قرآن کی آیتوں کی غلط تشریح کی جاتی ہے، اسی طرح حدیثوں کی بھی غلط تشریح کی جاتی ہے۔ 3 طلاق کا 3 ہونا یہ تمام صحابہ کا فتویٰ ہے۔ اب کوئی آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، وہ سمجھ لو کہیں گڑبڑ کر رہا ہے، وہ حدیث کو ایکسپلین کرنے میں غلطی ہو رہی ہے، اس سے حدیث کا مطلب سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے اس سے، کیونکہ کسی ایک صحابی سے بھی نہیں ملتا کہ اکٹھی 3 طلاق کو ایک کہا انہوں نے۔ سارے صحابہ اکٹھی 3 کو کتنا کہتے ہیں؟ 3 کہتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر نے معیار بتا دیا، بھائی کوئی حدیث کو ایسے ایکسپلین کر رہا ہے کہ صحابہ کے اگینسٹ جا رہی ہے، نہیں ماننا اس کو۔ فرقے سارے یہیں سے بنتے ہیں، کوئی قرآن کا لیبل لگا کے فرقہ بنائے گا، کوئی حدیث کا لیبل لگا کے۔ اسی وجہ سے کیا کہا گیا ہے کہ جو جنتی فرقہ ہے نا وہ ہے اہل سنت والجماعت، جو سنت کو بھی مانتا ہے اور صحابہ کے اجماع کو بھی مانتا ہے، جماعت صحابہ کو بھی مانتا ہے۔ قرآن و سنت کی وہ تشریح نہیں کرتا جو صحابہ سے میچ نہیں کرتی۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ جنتی فرقہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی بھی غلط چیز کی طرف جائے گا وہ لیبل بہت اچھا لگا لے گا۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں بہت سے حضرات ایسے ہیں جو اسلاف کے اقوال کو نہیں مانتے، نام سلفی رکھ لیا انہوں نے۔ میں سارے سلفیوں کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن بہت ایسے ملیں گے کہ اسلاف کے جب قول ان کے سامنے پڑھ کے سنائے جائیں وہ نہیں مانتے اس کو، لیکن کہتے اپنے آپ کو کیا ہیں؟ سلفی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ رنگی کو نارنگی کہیں، تند مال کو کھویا، چلتی کو گاڑی کہیں۔ جو چلتی ہوئی چیز ہے اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ گاڑی۔ گاڑی کا مطلب تو گڑی بھی ہے۔ اور جو تند مال ہے اس کو کہتے ہیں جو اتنا بہترین مال کو کھویا، یعنی کوئی ہم نے دودھ بھی کھو دیا یہاں۔ اور نارنگی، حالانکہ وہ تو رنگی ہوئی چیز ہے نا، اتنا کلر پیارا ہوتا ہے، اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ نارنگی، یعنی رنگی نہیں ہے اس میں۔ تو یہی حال آج کل فرقوں کے اچھے اچھے لیبل میں، اسلاف کی ایک نہیں ماننا، نام کیا رکھ لینا؟ سلفی۔ اہل سنت والجماعت یعنی حدیث اور صحابہ کو فالو نہیں کرنا،
सुन्नत और जमात, साहबा की जमात को फॉलो नहीं करना, नाम क्या रख लेना, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। समझ में आ रही बात? मिलते जुलते नामों से लोग धोखा खा रहे हैं। जमातुल मुस्लिमीन ने क्या गड़बड़ की? हदीस में आता है जो मुसलमानों की जमात से अलग होकर नया फिरका बनाएगा वो जहन्नम में जाएगा। जब मुसलमानों की जमात से अलग हुआ एक फिरका 1975 में, उस अलग फिरके, वो फिरका जमातुल मुस्लिमीन से अलग हुआ है ना, मुसलमानों की जमात से, उसने नाम अपना क्या रख लिया? जमातुल मुस्लिमीन। तो ये मिलते जुलते नामों से धोखा खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये लेबल है मार्केट में चल रहे हैं। मैं बार बार एक मिसाल देता हूं कि एक आदमी ने चीनी की बोरी पे चावल लिखा हुआ था। लोगों ने पूछा भाई इसके अंदर चीनी है, बाहर चावल क्यों लिखा हुआ है? कहता है मक्खियों को धोखा देने के लिए। तो बताओ मक्खी धोखे में आ जाएगी? मक्खी तो धोखे में नहीं आती, क्योंकि बोरी के अंदर जो चीनी की खुशबू है वो इसको लाएगी। आप लेबल से धोखे में आते हो। जो अपने आप को सलफी कहते हैं, आप समझते हो ये असलाफ के कौल अखवाल पर अमल करते हैं। जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहता है, आप समझते हो ये हकीकत में अहले सुन्नत वल जमात है। जो अपने आप को जमातुल मुस्लिमीन कहता है, आप समझते हो ये सच्ची मुच्ची के जमातुल मुस्लिमीन है। आप उस खुशबू को नहीं देख रहे कि अमली दुनिया में कौन है जो हदीस और सहाबा को फॉलो कर रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में कौन है। इस पे आप गौर और फिक्र करने के लिए तैयार ही नहीं हो। तो नामों से में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। काम को देखो, काम क्या है? काम अहले सुन्नत वल जमात वाला होना चाहिए। अब यहीं से हम रबीउल अव्वल को देखते हैं, रबीउल अव्वल को, कि ये जो रबीउल अव्वल है जिसपे हम खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, हार फूल है, और अब तो बहुत कुछ होने लगा है। तवाफ शुरू हो गए हैं, एक काबा की छवि बनाई जाती है, उसका तवाफ हो रहा है, केक कट रहे हैं। यानी बिदअत में जितना आगे जाएंगे तो जाते चले जाएंगे ना आप। लेकिन आप पहले स्टेप से देखें, मिठाइयां तो बटती हैं, हलवे तो पकते ही हैं। ये तो बहुत कम दर्जे का कोई बिदअत को फॉलो करेगा ना तो पहला स्टेप है उसका। लेकिन हमें तो एक लड्डू भी नहीं मिलता नबी की सीरत में। हलवा तो आगे की चीज है भाई। एक मुबारकबादी का पैगाम भी नहीं मिलता हमें पैगंबर की सीरत में कि रबीउल अव्वल आया हो और हमारे नबी ने किसी को मुबारकबादी का पैगाम दिया हो, या चलो नबी ने नहीं दिया सहाबा ने दिया हो। कोई एक ज़ईफ मौजू रिवायत भी नहीं है इस बारे में। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही? तो अब अगर कोई स्कॉलर कुरान और सुन्नत के दलाइल के अंबार लगा दें, इसका मतलब भाई वो कुरान और सुन्नत की अपनी अखपल तशरीह है। ये पश्तो में कहते हैं अखपल है। हमें सहाबा में नहीं मिलती ये चीज, ना ताबीईन में मिलती है, ना तबा ताबीईन में मिलती है। ये तो हिंदुस्तान में बहुत बाद में जाके एक रस्म शुरू हुई है। तो इसलिए मैं नहीं कहता कि जो रबीउल अव्वल मना रहे हैं वो नबी से मोहब्बत नहीं करते होंगे, हमसे ज्यादा मोहब्बत करते होंगे, लेकिन इल्म ना होने की वजह से मोहब्बत का रुख ठीक बोलो नहीं। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता कि वो नबी से कर, सब नबी की मोहब्बत में ही रहे हैं। केक भी कट रहे हैं और बत्तियां भी लगा रहे हैं, हार फूल भी, और कुछ लोग तो नाच गा भी रहे हैं, कर रहे होंगे। लेकिन भाई ये मोहब्बत वो है जो आपके, ये वो स्टाइल है जो आपका अपना स्टाइल है। अल्लाह उस मोहब्बत के स्टाइल को कबूल करेगा, अंदाज को कबूल करेगा जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक होगा। तो पहली बात तो ये हुई कि हमें सहाबा, ताबीईन, तबा ताबीईन, अहले सुन्नत वल जमात के फ़िक़ा में 4 इमाम हैं। फ़िक़ा कहते हैं कुरान और सुन्नत के जो मसाइल मुरत्तब किए हैं वो किन्होंने किए हैं? 4 इमामों ने। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल। ये वो स्कॉलर्स हैं जिनको पूरी अहले सुन्नत वल जमात ने माना है। जैसे हदीस में इमाम बुखारी को इमाम माना ना, लोग कहते हैं ना कि इमाम हनीफा के इमाम होने की क्या दलील है, हमारे इमाम तो सिर्फ पैगंबर हैं। भाई इमाम अबू हनीफा को इमाम फ़िक़ा में माना जाता है, एक ख़ास जुज़िये में, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबूवत में इमाम है, सबके इमाम है। इसकी मिसाल ऐसे जैसे इमाम बुखारी हदीस में इमाम है या नहीं। अब कोई कहे नहीं हमारे इमाम सिर्फ इमाम अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो अबे भाई तू किधर की किधर लगा रहा है। इस सेंस में हम थोड़ी इमाम अबू हनीफा को इमाम बोलते हैं, हम उस सेंस में इमाम अबू हनीफा को इमाम बोलते हैं जिस सेंस में हम इमाम बुखारी को हदीस का इमाम बोलते हैं। तो उसी सेंस में हम इमाम अबू हनीफा को फ़िक़ा का इमाम बोलते हैं। फ़िक़ा का मतलब क्या है? कुरान और हदीस से मसाइल मुरत्तब करके हमारे सामने पेश किए, उन्होंने किए या उनके शागिर्दों ने उनके हुक्म पे किए, लेकिन ये अंदाज उनका था। एक मुरत्तब शक्ल में हमारे पास इस्लामी कानून आए, एक रिसर्च होके। ये काम इमाम शाफी ने भी किया, इमाम मालिक ने भी किया, इमाम अहमद बिन हंबल ने भी किया, और भी कुछ इमामों ने किया, लेकिन वो पनप नहीं पाया उम्मत में। अल्लाह की तरफ से उसको मकबूलियत नहीं मिली। उलमा सोलहा ने उसको इस तरह कबूल नहीं किया, इनके काम को एक्सेप्ट किया। जैसे बहुत सारे मुहद्दिसीन गुजरे हैं, लेकिन सब तो मशहूर नहीं हुए ना। जिनसे अल्लाह ने काम लिया, जिनको उम्मत में मकबूलियत मिली, वो इमाम अबू दाऊद हैं, इमाम बुखारी हैं, इमाम मुस्लिम हैं, इमाम बैकी हैं, और इमाम इब्न माजा हैं,
تو یہ مشہور لوگ ہیں جن کو بس اللہ کی مرضی ہوتی ہے، امت میں کسی کو اللہ مقبولیت عطا کر دیتے ہیں جس سے اللہ دین کا کام لینا چاہیں. تو اس سینس میں امام حنیفہ کو امام کہا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے امام تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کوئی ہمارے امام نہیں ہے. ان کو اپنے دماغ کے علاج کی ضرورت ہے. ایک صاحب کہنے لگے، میں نے کہا قائد اعظم نے فرمایا. اس نے کہا قائد اعظم جو ہے نا صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قائد اعظم ہوتے سب سے بڑے قائد، وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ابے میں نے کہا کدھر کی کدھر لگا رہے. قائد اعظم ہم اس سینس میں نہیں کہتے کہ نبی کے مقابلے میں، وہ تو یقیناً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قائد اعظم کا مطلب جتنے دنیا میں اس زمانے میں امام جو محمد علی جناح کے دور میں جو بھی قائدین ہیں جنہوں نے اپنی قوموں کی آزادی کے لیے محنت کی، اس سینس میں ہم قائد اعظم کہتے ہیں. تو آج کل سینس لیس لوگ ہیں اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں ہم سے دین سیکھو، جن کو امام کے لفظ کا مطلب نہیں. امام ہر جگہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب آپ کو ہمارے امام مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، اگلا کہ ہمارے امام تو صرف جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ کہو بھائی ہم مسجد کے امام کی بات کر رہے ہیں، نماز میں ہمارے امام مفتی صاحب ہیں. اگلا بولے نہیں، نماز میں بھی ہمارا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کو بھائی اصل میں یوں بتانا چاہ رہا ہوں کہ نماز میں، جمعے کی نماز میں ہمارے امام مفتی طارق مسعود صاحب ہیں. آپ کہیں نہیں، جمعے میں بھی ہمارا امام کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم ان کو دیکھیں. اس کا مطلب یہ پاگل ہے، یہ کیا ہے؟ اس سے بحث کرنا فضول ہے. تو امام ابو حنیفہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں امام نہیں کہا جاتا. امام ابو حنیفہ کو اس سینس میں امام کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں منقول ہیں، اسی طرح قرآن سے اور صحابہ کے جو اقوال ہیں ان کو چھانٹی کر کے، ان میں بحث مباحثہ کر کے، دلائل کی قوت کی زور سے ایک رائے قائم کر کے اسلامی لاء کو ریٹن فارم میں لانا اور پھر پوری دنیا کے علماء کا اس پہ اعتماد کرنا یا بڑی دنیا کا اس پہ اعتماد کرنا، اس سینس میں ان کو امام کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس سینس میں امام کہا جاتا ہے. تو اہل سنت والجماعت کے فقہ میں جو حدیثوں میں امام بخاری بھی امام ہے، امام مسلم بھی ہے، امام ابو داؤد بھی ہیں. اب اگر کوئی حدیث کی آج ایسی تحقیق لا رہا ہو جو امام بخاری کی تحقیق سے میچ نہیں کر رہی، تو آپ اس کی تحقیق کو مانو گے؟ اٹھا کے دیوار پہ پھینک دو گے، بولو کہ تم نیا آیا ہے کیا؟ یہ کام ائمہ محدثین پہلے کر چکے ہیں. اسی طرح یاد رکھو فقہ میں یہ چاروں کو امام مانا گیا ہے اور ان کے شاگردوں کو ان کے بعد امام مانا گیا ہے. اور ان کے شاگرد صدیوں سے چلتے چلتے آج تک آ رہے ہیں. امام شافعی کے بھی امام احمد بن حنبل یہ امام بخاری کے استاذ ہیں. اب سوچو امام بخاری کا استاذ کیا بلا ہوگا. وہ میں بلا برے سینس میں نہیں کہہ رہا، ان علم میں کیا مقام ہوگا جو امام بخاری کے کیا ہیں؟ استاذ ہیں. اور پھر امام احمد بن حنبل کے استاذ ہیں امام شافعی، سمجھ رہے ہو؟ پھر امام شافعی کے استاذ ہیں محمد ابن حسن جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. اور امام محمد بن حسن کے استاذ کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ. تو انہوں نے مرتب کیا ہے، ان کے شاگردوں نے کیا، لیکن انہی کے حکم پہ اور انہی کے اقوال کو ترتیب دے کے نا، کتاب الوضو، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم. اس سے پہلے یہ ترتیب ہمیں نہیں ملتی تھی، جیسے حدیثوں کی ترتیب نہیں ملتی تھی ہمیں. حدیثیں تو تھیں، ترتیب نہیں تھی. تو ایسے ہی فقہ کے مرتب ہونے سے پہلے فقہ تو تھا، مسائل تو تھے، مرتب بعد میں کیا گیا ہے. اب جب ایک چیز مرتب ہو جاتی ہے نا تو پھر آپ اس کے پابند ہو جاتے ہیں. پھر اس میں یہ کہنا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ میں ابو حنیفہ یا امام شافعی کے فقہ کو فالو کروں، نبی کے دور میں تو کچھ بھی نہیں تھا. تو میرے بھائی یہ بالکل ایسی فضول بات ہے جیسے کوئی کہ مجھے کیا ضرورت ہے امام بخاری کی کتاب کو فالو کروں، نبی کے دور میں تو یہ کتاب تھی نہیں. اور بھائی نبی کے دور میں یہ ساری حدیثیں تھیں، مرتب بعد میں کیا گیا، صحیح ضعیف کو چھانٹا بعد میں کیا ہے. جب کر لیا تو اب آپ اس کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو اس کو. تو اسی طرح نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں مسائل تھے، مرتب نہیں تھے، چھانٹی نہیں تھے، ضعیف قول بھی تھا، صحیح قول بھی تھا. ان ائمہ نے مرتب کر کے قانون کو مرتب کر دیا. اب جب مرتب کر دیا، پوری امت اس پہ جمع ہو گئی. اب آپ اس سے ہٹو گے تو آپ ایک نیا فتنہ کھڑا کرو گے. اب آپ کو اس کا پابند ہونا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس لیے اب جو دلیل دی جاتی ہے وہ ایسے کہ قرآن، حدیث، اجماع امت اور فقہ، وہ اسلامی فقہ جو آج سے پہلے اہل سنت والجماعت کے اماموں نے مرتب کر دیا ہے. اب اس میں دکھانا پڑے گا آپ کو. تو ہم دیکھتے ہیں ان چاروں میں ربیع الاول کا تذکرہ نہیں ملتا ہمیں کہ ربیع الاول کوئی مقدس مہینہ ہے یا ربیع الاول میں لڈو کھانا ہے. یا لڈو میں اس لیے بولتا ہوں مزہ لڈو میں ہے، حلوے بولنے میں مزہ نہیں آتا. بھائی ہم ربیع الاول میں لڈو کھا نہیں رہے، بولنے تو دو نا، اتنی بھی سختی نہیں ہے اسلام میں. تو لڈو کا جو مزہ ہے نا، اصل میں یہ لڈو میں نے یہاں سے سیکھا ہے. ہمارے بچپن میں ایک دوست تھے، وہ کہیں رشتہ لینے بھیجا نا انہوں نے، تو ان کا رشتہ ہو گیا. تو وہ ہمارے بڑوں، خاندان کے بڑوں میں سے آتے تھے. تو اب وہ جس دن جا رہے تھے نا منگنی کرنے، تو میرا کزن مجھے کہہ رہا تھا ان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں. تو وہاں سے مجھے لڈو کا لفظ یاد ہو گیا. ان کے دل میں کیا پھوٹ رہے ہیں؟ وہ اپنی نا مسکراہٹ چھپا نہیں پا رہے تھے. تو
تو میرے دوست نے مجھے ان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں، لیکن شادی کے بعد پھر جو ایسے ان کے دل میں کریلے پھوٹے ہیں نا، واللہ اللہ ہی جانے۔ بخیر، تو ہم دیکھتے ہیں نہ امام ابو حنیفہ سے اس بارے میں کچھ منقول ہے، نہ امام شافعی سے، نہ امام مالک سے، نہ امام احمد ابن حنبل سے۔ یہ چاروں فقہ کے امام ہیں جن کو پوری دنیا میں فالو کیا گیا ہے۔ آپ انڈونیشیا میں جاؤ گے سارے شافعی ملیں گے، ملیشیا میں جاؤ گے سارے شافعی ملیں گے آپ کو، ایران میں جاؤ گے جو اہل سنت والجماعت میں سارے حنفی ملیں گے آپ کو، ازبکستان، آذربائیجان جو روس سے آزاد ریاستیں ہیں ان میں سارے حنفی ملیں گے آپ کو، پورا افغانستان حنفی ہے، پورا پشاور حنفی، پورا لاہور، سوائے چند فیصد لوگوں کے جو حنفی نہیں ہے، وہ بھی اب حنفی نہیں ہوئے، ان کے باپ دادوں میں جاؤ گے وہ بھی سارے کیا تھے؟ حنفی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم منگول ہیں، تو منگول سارے حنفی تھے جب اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کیا ہیں؟ منگول ہیں، تو آپ ماضی میں جاؤ گے سارے منگول کیا تھے جب اسلام قبول کیا تھا؟ سارے کیا تھے؟ وہ حنفی تھے۔ یہاں تک کہ آج جو یہ کہہ رہا ہے نا ہندوستان پاکستان میں حنفی نہیں ہوں، تو وہ نہیں ہے تو اس کے ابا حنفی تھے، ابا نہیں ہو تو دادا حنفی تھے، دادا نہیں تو پردادا تو کنفرم کیا تھے؟ حنفی۔ اسلام آیا ہی حنفی ہی اسلام لے کر آئے ہیں بر صغیر میں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بر صغیر میں اسلام کون لے کر آیا ہے؟ حنفی لائے ہیں، تو سارے حنفی تھے۔ جتنے بر صغیر میں آپ کو حنفیوں کے علاوہ نظر آئیں گے نا، یا شافیوں کے علاوہ، تو وہ دادا پردادا پردادا کے اوپر، بس اس سے آگے ان کے سارے کون تھے؟ وہ حنفی۔ تو پوری دنیا میں جہاں بھی اسلام گیا ہے نا، اور آج تھوڑی گیا ہے، صدیوں پہلے گیا ہے، تو یا تو حنفی تھے۔ پورا افریقہ مالکی ہے، وہاں امام مالک کے فالوورز پہنچے جنگوں میں، جہاد میں، تو وہاں سارا کیا ہے؟ فقہ مالکی ہے۔ ملیشیا، انڈونیشیا، سارا کیا ہے؟ فقہ شافعی ہے۔ پورا ہندوستان، پورا بنگلہ دیش، پورا افغانستان، پورا برما، یہ پوری آبادی چائنا سے کئی گنا زیادہ ہے، یعنی کئی گنا تو نہیں لیکن بہت زیادہ ہے۔ یہ سارے کیا تھے بھائی جب اسلام آیا؟ حنفی تھے۔ کوئٹہ پورا کیا جب اسلام آیا؟ حنفی۔ افغانستان میں جتنے بڑے بڑے جہادی کمانڈر گزرے ہیں جو لڑتے رہے ہیں غیر مسلموں سے، ہندوستان میں آ کے جو راجپوتوں سے لڑائیاں ہوئی، ہندوؤں سے لڑائیاں ہوئی، پانی پت کی لڑائی، وہ سارے حنفی تھے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے نکلے، وہ اور ان کی فوج میں سارے کیا تھے؟ حنفی۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے جب اکبر بادشاہ نے نیا دین نکالا اور ملحد ہو گیا، اس کے جو ہے نا اس کو اصلاح کرنے والے اور ہندوستان میں اسلام کو بچانے والے مجدد الفسانی، وہ بھی کیا تھے؟ تو آپ کو ہندوستان کی 1200 سالہ تاریخ میں سارے حنفی ملیں گے، آپ ملیشیا کی 1200 سالہ تاریخ میں سارے شافعی ملیں گے آپ کو، سعودی عرب کی 1200 سالہ تاریخ میں 70-75% حنبلی ملیں گے آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ چاروں اہل سنت کے والجماعت کے مکاتب فکر ہیں۔ اب یہاں لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ ہمیں تو نبی نے حنفی نہیں کہا، نہ ہمیں نبی نے شافعی کہا ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ ہم تو مسلم ہیں، یقیناً مسلم ہیں، غیر مسلم کے مقابلے میں اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، کس کے مقابلے میں؟ غیر مسلم۔ لیکن جب اہل سنت والجماعت میں ہی قانون مرتب ہو گیا، تو اس قانون میں اگر کوئی ایک مکتبہ فکر کو فالو کر رہا ہے تو وہ دوسرے مکتبہ فکر سے جو اپنی پہچان الگ کرے گا، مسلم کہہ کے نہیں کرے گا۔ اب کوئی شافعی یہاں بیٹھا ہوا ہو، مجھ سے پوچھے آپ کیا ہے، میں کہا مسلم، تو کہے گا میں کیا غیر مسلم نظر آ رہا ہوں تجھے؟ تو حنفی کہا جاتا ہے شافعی کے مقابلے میں، حنبلی کہا جاتا ہے شافعی کے مقابلے میں، اور اس کی ضرورت کبھی پڑتی نہیں ہے، کبھی پڑے تو کہا جاتا ہے، ورنہ پڑتی نہیں ہے ضرورت اس کی، سمجھ رہے ہو؟ کہ میں تو ابھی صرف یہ بتانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو آج کل نئے نئے مارکیٹ میں فرقے آ رہے ہیں نا کہ ہمارا کوئی فقی دین نہیں، نہ ہم حنفی ہیں نہ شافعی ہیں، ان کے ابا دادا پردادا کیا تھے؟ سارے حنفی تھے۔ اب یا تو وہ سارے غلط تھے یا یہ غلط ہیں، تو لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے وہ سارے غلط تھے۔ وہ سارے کیا تھے؟ غلط۔ میرے ایک بیان پہ کسی نے کمنٹس کیے کہ اگر صدیوں سے مسلمان غلط چیز پہ چلے آ رہے ہیں تو کیا ہم اس غلطی پہ باقی رہیں کیا؟ یہ کمنٹ بہت دفعہ آتے ہیں میرے بیان پہ، مفتی صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کیا یہ سارے صدیوں سے غلط تھے، کیا یہ سارے صدیوں سے غلط تھے؟ پھر لوگ یہ بھی نیچے کمنٹس، میں کمنٹس بہت پڑھتا ہوں اپنے بیانات کے نیچے تاکہ مجھے بھی اصلاح کا موقع ملے نا، مجھے پتہ چلے ہمارے بیان کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے، پبلک جا کدھر کو رہی ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کیا یہ سارے غلط تھے؟ پھر دلیل میں دیکھیں یہود و نصارہ میں بھی تو سارے غلط تھے، یہود و نصارہ بھی تو صدیوں سے غلط چلے آ رہے ہیں، تو وہ غلط ہو سکتے ہیں تو ہم نہیں غلط ہو سکتے؟ تو خوب سمجھ لو، اس قوم کو، اس امت کو یہود و نصارہ پہ قیاس کرنا غلط ہے۔ یہود و نصارہ میں جو پیغمبر آئے وہ آخری نبی نہیں تھے، لہذا اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ یہ گمراہ نہیں ہو سکتے، لہذا وہ صدیوں سے سارے گمراہ ہو گئے۔ وہ آخری نبی نہیں ہے، اور نئے نبی نے آنا ہے، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا، لہذا اللہ نے ضمانت لی ہے کہ اب یہ امت صدیوں سے غلط بات پہ جمع نہیں ہو سکتی،
क्योंकि नया पैगंबर आके थोड़ी ठीक करेंगे इस उम्मत को, तो उलमा सुलहा नहीं ठीक करना है, तो सारे गलत हो गए तो ठीक कौन करेगा? क्या 15वीं सदी में 2-4 स्कॉलर आके ठीक करेंगे क्या? नहीं आई बात मेरा ख्याल है समझ में। तभी हदीस में आता है ला तज्तमिउ उम्मती अला ज़लाला, आप नेट पे लिखें, इसका रेफरेंस आ जाएगा, अरबी में लिख दें आप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। इसमें आपने ये नहीं फरमाया कि फला सन में नहीं हो सकती, फला में हो सकती है, मतलब कभी भी जमा नहीं हो सकती। जब कभी भी नहीं हो सकती तो इसका मतलब सदियों से जो इतनी बड़ी उम्मत चली आ रही है ना, ये ठीक थी भाई। आप गलत हैं जो नई नई चीजें मार्केट में आ रही है। जितने आपको यहाँ मिलेंगे ना जो हनफियत को छोड़ चुके हैं, उनके अब्बा या तो हनफी, अब्बा भी छोड़ चुके तो दादा हनफी निकलेंगे उनके। ये 2-3 सदियों से पहले ये सिलसिला जाता ही नहीं, कोई कब्र भी नहीं दिखा सकता किसी गैर हनफी की हिंदुस्तान में 250-300 साल पुरानी, समझ रहे हो? जिंदा तो दूर की बात, कब्र भी नहीं मिलेगी आपको। तो अंग्रेजों से हम लड़े हैं भाई, अंग्रेजों ने हमसे हुकूमतें छीनी है। खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ, वो भी सारे हनफी थे जिन्होंने खिलाफत कायम की। 300-400 साल तो बड़ी स्ट्रॉन्ग खिलाफत थी। तो यूरोप उन्हीं को मुस्लिम समझता था, उन्हीं के खिलाफ साजिशें करता था, उन्हीं की हुकूमत को तोड़ा गया है। वो इस्लामी लॉ जो खिलाफत उस्मानिया में 500-600 साल चला है, वो तो फिक़ह हनफी था सारा, वो भी गलत। बनु अब्बास में ज्यादातर फिक़ह हनफी था, वो भी गलत। बनु उमैया में जो सबसे बड़े काजी थे इमाम अबू यूसुफ थे काजिल खुजा, वो भी हनफी थे। तो यार ये किधर को आप कौम को लेके जा रहे हो हैं? कोई गैर मुस्लिम जब इस्लाम कबूल करे और आपको हनफी शाफी सारे गलत होते हैं, एक दीन मुहम्मदी पे आ जाओ, तो गैर मुस्लिम इस नारे से अट्रैक्ट तो बहुत होगा, लेकिन उसको एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होगा कि जब हम किताबों की तरफ जाते हैं, हम उलमा की सीरत पढ़ते हैं, तो 4 तबकात मिलते हैं किताबों में। आप जब भी किसी आलिम की सीरत पढ़ेंगे ना, तो या तो तबकात हनफिया में होगा, या तबकात शाफिया में, या तबकात मालिकिया में, या तबकात हनाबिला में। इसके अलावा कहीं मिलेगा ही नहीं आप, इल्ला माशाल्लाह इक्का दुक्का। अल्लामा शौकानी हो गए, इब्ने हजम ज़ाहिरी हो गए, चंद एक करोड़ों में। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो ये जो लेबल अच्छे अच्छे लगा के आपको लोग कह रहे हैं ना हम फिरकों के खिलाफ हैं, वो फिरकों के खिलाफ नहीं है, वो एक नया फिरका मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, समझते हो? अच्छा, बात से बात चल पड़ी है, अभी मैं तो रबीउल अव्वल पे बात कर रहा था। लोग ये भी कहते हैं कि इन चारों को पे रिसर्च करके एक क्यों नहीं कर देते आप? ये बड़ा सवाल किया जाता है कि यार 4 मकातिब फिक्र है, हनफी, मालिकी, शाफी, तुम तो कुरान हदीस से रिसर्च करके एक पे हो जाओ ना। देखो इन चारों इमामों ने कुरान हदीस ही पे रिसर्च करके बहुत सी चीजों में इत्तेफाक कर लिया है। अब जिन चीजों में हो गया उनमें तो चारों मुत्तफिक हैं, सब में हर में 4 राय थोड़ी है। बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिनमें रिसर्च हुई 3 इमाम एक तरफ हो गए, बहुत से मसाइल में रिसर्च हुई 2 की राय एक तरफ और 2 की एक तरफ। कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनमें 1 की राय एक तरफ और तीनों की दूसरी तरफ, वो रिसर्च के बाद ही हुई है। अब जब हो गई, अब उस इख्तलाफ को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब उसको खत्म करने के लिए बैठेंगे तो नई नई आरा और वजूद में आएंगी। अथॉरिटी कौन है जो ये फैसला करेगी कि ये सही है वो गलत है? ये तो एक नई जंग में उम्मत चली जाएगी ना। अब उसका हल यही है कि एक को फॉलो करो, दूसरे को बुरा मत कहो, क्योंकि वो भी कुरान हदीस से, ये भी कुरान हदीस से है। तो उम्मत सदियों से इस ट्रैक पे चल रही है और बड़ी कामयाबी से चली है। इसी ट्रैक पे चलते हुए दुनिया पे हुकूमत की है। हिंदुस्तान में हमने 1000 साल हुकूमत की। अगर हम हिंदुस्तान में बैठ जाते ना कि नहीं ये गलत है, नया बनाओ, तो नया नहीं बनता। मुसलमानों की तलवारें आपस में चलती रहती, एक दूसरे से मुनाजरों में ही सारी सलाहियतें बर्बाद हो जानी थी। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो मंगोल भी क्या थे भाई? हनफी थे वो। तो अगर कोई कहे कि मैं यूं, तो वो बाप दादा सारे उनके हनफी निकलेंगे आप। तो अच्छा, और अगर फिर भी मैं कहता हूं कोई नहीं मानता इन चारों मकातिब फिक्र को, वो कहता है ये गलत है चारों, हम सिर्फ मुस्लिम हैं, यकीनन हम सिर्फ मुस्लिम हैं, लेकिन जहां जरूरत होगी, जहां फुकाहा का इख्तिलाफ होगा, तो फिर तो मेंशन करना पड़ेगा ना मैं किसकी राय को फॉलो करता हूं। लेकिन अगर आप नहीं मानते, आप कहते हो चारों गलत है, मैं कुरान और हदीस पे लोगों को लाऊंगा, आपके ख्याल में ये तौरात और इंजील पे लेकर आए हैं, हम कुरान और हदीस पे लाते हैं, तो फिर मैं आपसे कहता हूं फिर आप भी एक फिक़ा मुरत्तब कर दो, किताबुल वुज़ू, किताबुल ज़कात, किताबुल सौम, एक लिखो जिस पे आपके मसलक के सारे उलमा के दस्तखत हों। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक राय होगी, दूसरे की दूसरी राय होगी, तीसरे की, और इतना इख्तलाफ होगा जो चारों इमामों में भी नहीं है। कितना बड़ा एक इख्तलाफ, तो 5वां मुरत्तब ही नहीं है कोई, तो मुरत्तब नहीं है तो हम कैसे लोगों को कहें कि इसको फॉलो करो? है ही नहीं। अब मैं आता हूं रबीउल अव्वल की तरफ। तो अब मुझे बताओ, कुरान में है रबीउल अव्वल मनाने का, हदीस में है। अगर कुरान की आयतें से आप निकालते भी हो, तो हम पैगंबर की सीरत में हमें क्यों नजर नहीं आता? सहाबा की सीरत में हमें नजर क्यों नहीं आता? ताबीईन की सीरत में, चारों इमामों की किताबों में क्यों नहीं है? वो तो ज्यादा माहिर थे, वो तो। और हमारे जो हजरात हैं जो रबीउल अव्वल मनाते हैं, वो तो इमाम हनीफा को कहते हैं अपने आप को कि हम उनकी इत्तिबा करते हैं।
وہ تو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں, تو فقہ حنفی کی کتابوں میں دکھا دیں بھائی, جو معتبر کتابیں ہیں اس میں بھی کہیں نہیں ملے گا آپ کو. اب رہ کیا گیا؟ اب رہ گئے ہمارے جذبات. تو دین جذبات کا نام نہیں ہے, دین کس کا نام ہے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے. اب میں ایک بات آپ سے کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دیکھو ہمیں حدیث میں ملتا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن کو کیسے منایا ہے, منایا بھی ہے کہ نہیں منایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے. یہ بات سب مانتے ہیں, امت کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ نبی کس دن پیدا ہوئے؟ پیر کے دن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ میری ولادت کا دن ہے. مجھے بتاؤ روزہ اور عید یہ جمع ہو سکتے ہیں؟ بولو, عید کے دن کوئی روزہ رکھتا ہے؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی بھی ایسا کوئی دن منایا نہیں ہے, صرف ایک ولادت کو منایا. کس طرح سے؟ روزہ رکھ کے. اس میں یقیناً یہ حکمت تھی کہ امت اس کو سیلیبریٹ کرنا نہ شروع کر دے, اس کو تہوار کے طور پہ منانا نہ شروع کر دے. روزہ رکھ کے مہر لگا دو کہ اس میں تہوار اور عید کا عنصر ختم. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہ رکھتے تو یہ نیوٹرل ہوتا ہے, یہ دن نہ تہوار کا ہوتا نہ روزے کا ہوتا. پھر بھی تہوار منانا جائز نہیں تھا کیونکہ تہوار کے لیے ثبوت کی ضرورت تھی, قرآن و سنت سے ثبوت دکھانا چاہیے. ہم خود سے تو کوئی عید نہیں بنا سکتے نا بھائی. ایک عید الفطر ہے اس کی ہمیں دلیل ملتی ہے, ایک عید الاضحیٰ ہے اس کی دلیل ملتی ہے. بیچ میں کسی دن کو ہم عید منا لیں تو جائز ہوگا؟ لوگ بولیں گے قرآن حدیث سے دکھاؤ. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ نہ بھی رکھا ہوتا تو بھی یوم ولادت کو سیلیبریٹ کرنا یا تہوار کے طور پہ منانا ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا, کیونکہ اس بخاری مسلم کی حدیث ہے لکل قوم عید ولنا عیدان. آپ نے فرمایا ہر قوم کے لیے سال میں ایک دن تہوار کا ہوتا ہے اور ہمارے کتنے؟ دو. تو دو, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. لیکن ہمارے نبی نے اس سے آگے بڑھ کے باقاعدہ روزہ رکھا, اور روزہ اور تہوار جمع نہیں ہو سکتے. تو تہوار کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے. آپ کہہ سکتے ہو ہم رات کو مناتے ہیں عید میلاد النبی, ہم دن میں تھوڑی مناتے ہیں. ہم کب مناتے ہیں؟ رات کو. یہ اور بڑی مشکل میں اسلامی تہوار جتنے بھی ہوتے ہیں دن میں ہوتے ہیں, راتوں میں غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں. عیسائیوں کی کرسمس صبح 8 بجے ہوتی ہے, رات کو 12 بجے ہوتی ہے. رات کو عیسائیوں کو دیکھا ہوگا سج دھج کے بتیاں لگا کے جو بھی وہ کرتے ہیں. ہمارے تہوار دن کی روشنی میں, جبکہ دن میں نبی نے روزہ رکھ لیا. اب ایسا نہ ہو آپ 12 بجے کو روزہ رکھنا شروع کر دو. پیر کا روزہ ہے, 12 کا تو روزہ بھی نہیں ہے. یہ تو میں سمجھانے کے لیے, کیونکہ روزے کے لیے بھی ثبوت چاہیے. ویسے تو سال میں کسی بھی دن روزہ رکھو, آپ اسپیشل اس دن کو زیادہ فضیلت سمجھ کے روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے. تو نبی نے اپنے یوم ولادت میں روزہ رکھا. پہلی بات, تہوار رات کو نہیں ہوتے. اسلامی تہوار کب ہوتے ہیں؟ دن میں ہوتے ہیں. کیوں؟ اسلام نے دن کی روشنی میں, کیونکہ رات کے نا جب خوشی مناتا ہے تو برائیوں کی طرف ذہن جاتا ہے انسان کا, شراب کباب کی طرف جاتا ہے. تبھی دیکھو کرسمس میں کتنی شرابیں پی جاتی ہیں, کتنا کچھ ہوتا ہے الٹا پلٹا. اسلام نے کانسیپٹ رات سونے کے لیے, عبادت کے لیے, دن کیا ہے؟ خوشی کے لیے. صبح صبح ہم عید کی نماز کیسے نہا دھو کے آتے ہیں, اس بہانے بہت سے پوستی صبح اڑے جاتے ہیں, اس بہانے کتنا نورانی وقت ہوتا ہے. جمعہ بھی ایک چھوٹی عید ہے, حدیث میں اس کو بھی مجازن عید کہا گیا ہے. اس میں بھی خطبہ ہوتا ہے جیسے عیدوں میں ہوتا ہے, اس میں بھی 2 رکعتیں ہوتی ہیں جیسے عید میں. جمعے کی وہی شرائط ہیں جو عید کی شرائط ہیں. جمعہ گاؤں میں نہیں ہوتا. صحابہ کرام گاؤں سے جمعہ شہر میں پڑھنے آیا کرتے تھے. عید کی نماز بھی گاؤں میں نہیں ہوتی. جمعے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں کہ اتنے افراد ہوں گے تو جمعہ ہوگا. عید کے لیے بھی شرطیں ہیں کہ اتنے افراد ہوں گے تو عید کی نماز ہوگی. 2 آدمی عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے, 2 آدمی جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. عید میں بھی خطبہ ہے, جمعے میں بھی کیا ہے؟ خطبہ. عید کے دن روزہ رکھنا بھی حرام, اور اسپیشلی جمعے کو خاص کر کے روزہ رکھنے کو بھی نبی نے ناپسند کیا ہے. تو ساری باتیں جمعے میں عید والی پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی؟ اب آپ ذرا دلائل کو سمجھیں, اس سے پتہ چلتا ہے جمعے میں بھی عید کا کانسیپٹ ہے. اب آپ دیکھو, سب سے پہلے جو آسمانی مذہب ابھی جو باقی ہیں ان میں یہودی مذہب تھا, ان کے لیے ہفتے کا دن مقدس, ہفتے کے دن وہ جمع ہو کے عبادت کرتے. اس کے بعد کون سی قوم آئی؟ عیسائیوں کی. ان کے لیے کون سا دن مقدس تھا؟ اتوار کا. اس کے بعد مسلمان آئے تو کون سا ہونا چاہیے تھا؟ پیر کا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہ تو نبی کا یوم ولادت بھی تھا. تو وہ تو 2 وجہ سے, ایک تو یہ کہ ہم عیسائیوں کے بعد آئے تو اتوار کے بعد پیر بنتا ہے, اور دوسرا ہمارے نبی کا یوم ولادت بھی ہے تو نور اللہ نور. اب تو ہمارے لیے پیر کا دن اور مقدس ہونا چاہیے تھا, اور تہوار منانا چاہیے, نہا دھو کے کپڑے پہن کے. جمعہ جو ہے پیر کو ہونا چاہیے تھا, لیکن اسلام نے کیا کر دیا اس کو ریورس. نا 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 نا,
اتوار کے بعد پیر تو آتا ہے اور تم آئے بھی عیسائیوں کے بعد ہو، لیکن میں ریورس کر کے جمعے کی طرف لے جاؤں گا تاکہ کسی کے ذہن میں یہ تصور نہ بیٹھ جائے کہ نبی کا چونکہ یوم ولادت ہے اس لیے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ دن مقدس بنا کے ہمیں دیا گیا ہے تاکہ ہم اس میں نہائے دھوئیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کے مسجدوں میں آئیں۔ تو آپ مجھے بتاؤ، ہفتے میں 7 دن ہیں، ان میں ایک دن یوم ولادت ہے، تو آپ نہاتے اس دن ہو، خوشبوئیں اس دن لگاتے ہو یا جمعے کو لگاتے ہو؟ کبھی دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن خوشبوئیں لگائی ہو، نہائے ہو؟ ویسے تو آپ ڈیلی خوشبو لگاتے تھے، لیکن اسپیشلی جو آپ کے لیے جوڑا تھا وہ جمعے کے دن کے لیے تھا، جو اچھا جوڑا پہنتے تھے آپ، اسپیشلی جو خوشبوئیں لگاتے تھے وہ کس دن؟ جمعے کے دن۔ اسپیشلی جو آپ نے نہانے کا حکم دیا کس دن؟ جمعے کے دن۔ اسپیشلی جو اچھے سے اچھا کپڑا پہننے کا حکم دیا کس دن؟ جمعے کے دن۔ تو پیر کو کیوں نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو تمام دلائل سے پتہ چلتا ہے بھائی کہ ہمارے نبی تو روزہ رکھ کے اس میں بڑی عید کا کانسیپٹ بھی ختم کر رہے ہیں اور چھوٹی عید کا کانسیپٹ جو جمعے والی عید ہے اس کا کانسیپٹ بھی ختم کر رہے ہیں۔ تو اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں جی امی کے یوم ولادت کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے، ہم نے خوشی منانی ہے، جو نہیں منا رہے وہ شیطان ہے، سبھی تو جہاں میں خوشیاں سوائے ابلیس کے سبھی تو جہاں میں خوشیاں، ایسا کوئی شعر ہے۔ تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ان دلائل کو اللہ کے سامنے دے کر آپ اللہ رسول کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ تو یہ دیوبندی بریلوی بحث نہیں میں کر رہا، دیوبندی بریلوی تو بہت بات کے نام ہیں، ہم تو بات کر رہے ہیں سیدھا سیدھا بھائی قرآن کی بات کرو، حدیث کی بات کرو، اور آپ فقہ میں فقہ حنفی کو فالو کرتے ہو، آپ کہتے ہو قرآن حدیث کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو ہم کس کو فالو کریں گے؟ فقہ حنفی کو فالو کریں گے۔ یہی مطلب ہوتا ہے فقہ حنفی کو فالو کرنے کا، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قرآن حدیث کے خلاف ہم فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں یا نبی کے خلاف۔ نبی کے خلاف کوئی شخص فقہ حنفی کو فالو کرے تو وہ کافر ہے، کیونکہ نبی کی بات پر ابو حنیفہ کی بات کو ترجیح دے رہا ہے وہ۔ لیکن ہوتا ایسے نہیں ہے، ہوتا یہ کہ نبی کے بات کے کئی مطلب نکل رہے ہیں، تو اس میں کس کی رائے کو ترجیح دی جا رہی ہے؟ ابو حنیفہ کی رائے کو، اپنی رائے کے بجائے یا آج کل کے اسکالرز کے بجائے فقہ حنفی کو ترجیح دی جا رہی ہے یا فقہ شافعی کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ تو آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں، آپ